بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 18 دسمبر سن ہے 2020۔ بات میں کروں گا پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور تصویریں جو چل رہی ہیں جس میں علی وزیر صاحب کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، پولیس ان کو لے کے جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو پریڈ کرایا جا رہا ہے اور ہتھ کڑی لگا کر، اور یہ ان کی توہین کی گئی ہے، اور یہ عوامی نمائندے کو اس طرح گرفتار کرنا عوام کی توہین ہے، اور یہ پی ٹی ایم جو ہے اس کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس سے پتہ نہیں کوئی احساس محرومی پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب پاکستان کی فوج کرا رہی ہے، پاکستان کی ایجنسیز کروا رہی ہیں۔ میں نے جب یہ سوشل میڈیا پر بات دیکھی، تھوڑی تحقیق کی، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ سندھ وزارت داخلہ نے ایک ریکویسٹ کی کے پی کے گورنمنٹ سے کہ ہمیں علی وزیر کو گرفتار کرنا ہے۔ کیوں گرفتار کرنا ہے؟ کیونکہ علی وزیر صاحب نے وہاں پر کراچی میں ایک جگہ پر پی ٹی ایم کا ایک جلسہ منعقد کیا جس میں کوئی تقریباً 1800 سے 2000 لوگ تھے۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف بات کی گئی، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کی گئی، گالیاں نکالی گئیں، پاکستان کے خلاف اکسایا گیا۔ تو سندھ حکومت نے پرچہ اس پر درج کیا، یعنی سندھ پولیس نے پرچہ درج کیا علی وزیر کے خلاف۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ علی وزیر صاحب کو آپ گرفتار کرانے میں ہماری مدد کریں۔ کراچی سے سندھ پولیس کا ایک دستہ، ایک ان کی نفری پہنچی کے پی کے میں، وہاں پر انہوں نے علی وزیر کو گرفتار کیا۔ علی وزیر کو گرفتار جب کیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے گرفتاری ہو تو ہتھ کڑی بھی لگتی ہے۔ اب گفتگو کیا شروع ہو گئی کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کیا، کے پی کے نے یہ کیا، پاکستان کی فوج نے کیا۔ تو بلاول بھٹو صاحب بھی اس میں میدان میں آ گئے۔ مجھے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر یاد ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی، جب اجلاس تھا قومی اسمبلی کا اور پروڈکشن آرڈر نہیں ہو رہے تھے علی وزیر صاحب کے، پی ٹی ایم کے ایم این اے کے، تو اس پر بڑی ایک دھواں دھار وہاں پر انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ جناب ان کو تو پیش کرنا چاہیے۔ آپ خود سن سکتے ہیں وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا، کتنی شدت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ علی وزیر صاحب کو اور جو دوسرے ایم این اے ہیں محسن داوڑ صاحب، ان کو قومی اسمبلی میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر کیے جائیں۔ علی وزیر صاحب اور محسن داوڑ صاحب ان کا پروڈکشن آرڈرز نکلے تاکہ یہ ہاؤس مکمل ہو سکے۔ یہ دو ممبرز کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکلے تو یہ ایک بہت بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے مسٹر اسپیکر۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات، ان کا ایک مطالبہ تھا۔ اب جب سندھ پولیس کے کہنے پر، سندھ وزارت داخلہ کے کہنے پر علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تو بلاول بھٹو صاحب پھر اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس پر تنقید کر رہے ہیں بلاول بھٹو؟ سندھ میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، پی ٹی ایم کے رہنما ان کے اپنے سٹیج پر جس میں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شریک ہیں وہ خود تقاریر کر رہے ہیں۔ تو آپ سندھ وزارت داخلہ سے پوچھیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ پرچہ وڈرا کر لیں، آپ ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیں۔ آپ پاکستان کی جو فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا، دیکھیں میں اس کو پروپیگنڈا اس لیے کہوں گا کہ فیکٹس کے بغیر آپ یہ اگر کہنا شروع کر دیں کہ گرفتار کیا ہے وزارت داخلہ سندھ نے، اور آپ کہیں یہ پاکستان کی ایجنسیز نے کر دیا ہے، پاکستان کی فوج نے کر دیا ہے، اور پھر بلاول بھٹو بھی ایسی بات کریں، تو یہ ہمارے سارے انٹلیکچوئلز، رضا رومی صاحب، حامد میر صاحب، اس میں وہ طلحہ ہاشمی، اور بھی کتنے نام ہیں جو میں لوں، سب مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ٹویٹر پر اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ کتنی جو ایک بری بات کی گئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہتھ کڑی سب کو لگتی ہے جو گرفتار ہو، اگر ہتھ کڑی نہیں لگانی تو کسی کو بھی نہ لگائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غریب آدمی چھابڑی والا اس کو تو ہتھ کڑی لگا دیں، ایم این اے کو اس لیے نہ لگائیں کہ وہ ایم این اے ہے۔ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی الیکٹڈ نمائندے کے خلاف اس طرح پرچہ نہیں درج ہونا چاہیے اس کی تقریر پر، تو جناب بات یہ ہے کہ اس الیکٹڈ ایم این اے سے بھی تو پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ان کی گرفتاری، ان کے خلاف پرچہ تو بہت تکلیف ہو گئی، لیکن جو پاکستان کو گالی نکلی، جو پاکستان کی فوج کو گالی نکلی، جو پاکستان کے اداروں کو گالی نکلی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک قانون ہے۔ کوئی بھی آئین پاکستان یہ کہتا ہے مسلح افواج کے بارے میں اکسائے، ان کے بارے میں بات کرے، اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، عدلیہ کے حوالے سے کوشش کرے،
تو اس کو سزا ملے گی، اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا۔ اب یہ سندھ پولیس نے جہاں پر بلاول بھٹو کی گورنمنٹ ہے، جہاں پر ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ آپ ایف آئی آر دیکھ لیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے جناب، یہ مقدمہ نمبر میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں 876/2020، اور جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 بجے 6 دسمبر کو 2 بجے یہ جلسے کا آغاز ہوا، 5 گھنٹے تک یہ جلسہ جناب جاری رہا۔ یہ ایف آئی آر اور اس میں ایس آئی اوز جو ہیں، ریاض احمد بھٹو صاحب جو ہیں، سہراب گوٹ ضلع ایسٹ کراچی، ان کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا، اور جو جرم لگائے گئے ہیں وہ سامنے ہیں، 120B 153A 5052 اور 188/34 یہ دفعات لگائی گئی ہیں، اور یہ الآصف سکوائر سہراب گوٹ سکیم 33 کراچی جانب شمال مغرب بفاصلہ 3 سے 4 کلومیٹر از تھانہ حدود، پوری یہ تفصیل ہے، اور اس میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں پی ٹی ایم کے علی وزیر، محمد اللہ مسعود، اور یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 13ویں نمبر پر منظور پشتین کا نام بھی ہے کہ جنہوں نے پشتو اور اردو زبان میں نقصان عامہ پر بات کرنے اور مختلف لوگوں میں دشمنی بڑھانے کے لیے ساؤنڈ کا استعمال کیا۔ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نعرے بازی سے حقارت اور عداوت سے اکسایا۔ جلسے کے شرکاء نے اپنی تقاریر میں ریاستی اداروں، افواج پاکستان، پولیس رینجرز کے خلاف تضحیک آمیز، اشتعال انگیز اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ 5 گھنٹے تک یہ جلسہ جاری رہا۔ بذریعہ انٹیلیجنس ان تقاریر کو ریکارڈ کرایا گیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہاں پہ سنبھالا گیا۔ چونکہ زیادہ تر خطابات پشتوں میں تھے، اس لیے دوسرے دن یعنی 7 تاریخ کو ان تمام تقاریر کا جب ترجمہ ہوا تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو اکسا رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو اس پر جناب پرچہ درج کیا گیا۔ اب اس کی ایک تحقیقات ہوں گی، اس میں علی وزیر صاحب کو پورا موقع ملے گا، وٹنسز ہوں گے، جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ چھوٹ جائیں گے۔ اس میں مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی تقریر کرتا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، کیا یہ جو ہمارے سارے انٹلیکچوئلز ہیں ایک لفظ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاکستان کی فوج کو گالی کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے، دیکھیں آپ جو بھی آپ کی اوپینین ہے، یو آر انٹائٹلڈ ٹو دیٹ اوپینین، لیکن آپ قانون کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ جناب اس پر ایک سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہے۔ افسوس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس کو تو آپ سارٹ آؤٹ کریں نا، مجھے جھوٹ پر صرف افسوس ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام غلط کیا، تو یہ تو دیکھیں نا کہ وہ کام کیا کس نے ہے غلط۔ یہ بالکل جو کسی بھی بندے کے ساتھ، چاہے وہ الیکٹڈ ایم این اے ہو، اس کے ساتھ نہیں زیادتی ہونی چاہیے، نہ بھی ہو تو بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر پرچہ درج ہوا ہے، قانون کے مطابق سندھ حکومت نے گرفتار کرایا، تو پھر کرٹیسزم بھی سندھ حکومت پر ہوگا، اور اگر سندھ حکومت سمجھتی ہے یہ غلط ہے، بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہوا، تو وہ اس کیس کو وڈرا کر لیں۔ میں صرف اتنی بات کرنے کے لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک یہ فیشن بن گیا ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور کوئی سوشل میڈیا پہ آ کر اگر اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرے، فیکٹس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے مکھیاں پڑ جاتی ہیں اس کے کسی کے پیچھے۔ اور میں اس سے زیادہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مس لیڈ کر رہا ہے یا مس لیڈ نہیں کر رہا، لیکن خدا کے لیے اگر ایم این اے کی عزت ہے تو وہ اس لیے ہے کہ پاکستان ہے۔ قمر جاوید باجوہ ہوں، عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، حامد میر ہوں، میں ہوں، رضا رومی ہوں، ہم سب کی عزت تب ہے جب پاکستان ہے۔ تو جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اتنا دل گردہ آپ اپنا رکھیں کہ ان لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ اگر قانون اور آئین کی آپ نے خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور پھر آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور یہ جو ایک ناجائز اور فضول واویلا ہے نا، یہ مت کریں۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔